يا شفيع المذنبين. اللہ تبارک و تعالی کا بے حد حساب شکر ہے ذات کریم کے لطف و کرم سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ رب رحمان الرحیم ہماری نسلوں کو ہمیشہ سچائی کا نور نصیب فرمائے. وہ کسی نے کہا تھا جانشین سید ابرار کی باتیں کریں. کس کی؟ جانشین سید ابرار. کتنا بڑا نام ہے. جانشین سید ابرار کی باتیں کریں اور مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں. مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں اور جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوائے جانا رہا. کسی نے پوچھا کہ ابو بکر آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ پیار کس کام سے ہے؟ تو پتہ ہے کیا کہا؟ سب سے زیادہ پیار اس کام سے ہے کہ چہرہ والضحا ہو اور ابو بکر کی آنکھیں ہوں جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوائے جانا رہا. عاشقوں کے قافلہ سالار کی باتیں کریں اور جن کی عظمت پر گواہی دی ہے خود قرآن نے. جن کی عظمت کی گواہی دی ہے خود قرآن نے. مصطفیٰ کے پیارے غارے یار کی باتیں کریں اور مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں. آج میں جو موضوع آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے تاجدار عظمت اور تاجدار صداقت کی عظمتوں کی بنیاد کیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کی بنیاد کیا ہے. میں نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 80 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور اگر آپ غور کریں گے تو ایک بہت ہی خوبصورت اور مضبوط بنیاد پر ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلتوں اور عظمتوں کو زیادہ شرح صدر سے جان سکیں گے. اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے ایک دعا سکھائی ہے. آیت نمبر 80 میں اللہ نے اہل ایمان کو ایک دعا سکھائی ہے. اچھا، آپ نے کبھی کائنات میں کوئی ایسا سخی بھی دیکھا کہ جو صرف دیتا نہیں ہے بلکہ مانگنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے؟ اچھا، صرف طریقے نہیں سکھاتا، ٹو دی پوائنٹ ایگزیکٹ ایکوریٹ لفظ بھی بتاتا ہے کہ اس وقت مانگو، ان لفظوں سے مانگو، یہ مانگو تو 100% تمہیں دیا جائے گا. امام بہقی شعب الایمان میں ایک روایت لائے ہیں اور اللہ کرے کہ اس جوان کا نصیب ہم میں سے ہر ایک کو نصیب ہو جائے. آیا حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے واذنوبا واذنوبا واذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. ہم تو محاورہ بچپن میں سیکھا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، لیکن ہم نے نیکی کی جگہ گناہ لگا لیا کہ گناہ کر دریا میں ڈال، کہ بس اسے دریا برد کر دو. پھر کون سا گناہ، کہاں کا گناہ، کیسا گناہ، کس گناہ کی معافی، کس سے معافی؟ ہم تو اس راہ پہ چل نکلے نا. لیکن دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا فیضان کیا ہے.
وہ آیا اور اس کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے، رو رہا ہے، فریاد کر رہا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ آقا علیہ السلام نے بٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں ایک جملہ بولتا ہوں، آگے آگے تم میرے پیچھے پیچھے بولو۔ اس نے کہا جی حضور حکم فرمائے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے حضور میں کہو مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ میرے گناہ جتنے بھی ہیں لیکن تیری بخشش سے زیادہ نہیں ہے، تیری بخشش سے زیادہ نہیں ہے۔ وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، اور مالک مجھے اپنے کسی عمل پہ بھروسہ نہیں ہے، مجھے امید ہے تو فقط تیری رحمت پر، تیری رحمت پر۔ اس نے یہ جملہ بولا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا پھر بولو مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجى عندي من عملی۔ میں بولتے ہوئے تصور کروں کہ یہ وہ جوان نہیں بول رہا، میں بول رہا ہوں۔ آپ سنتے ہوئے تصور کریں کہ یہ وہ جوان نہیں بول رہا، یہ میں اور ہم بول رہے ہیں۔ مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجى عندي من عملی۔ 3 بار حضور علیہ السلام نے اسے یہ جملہ پڑھایا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا بیٹا مبارک ہو جاؤ، رب نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ مطلب وہ بارگاہ اس قدر لجپال ہے اور اس قدر وہ نوازنے پہ اور عطا کرنے پہ آمادہ ہے کہ بالفور وہ وقت بھی بتاتا ہے، لفظ بھی سکھاتا ہے، طریقہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کرو تو تمہاری جھولی میں خیرات ڈال دی جائے گی۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک دعا سکھائی۔ کیا دعا؟ فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے حضور میں یہ دعا مانگا کرو، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے جس چیز میں بھی داخل کرنا تو سچائی کے راستے سے داخل کرنا، اور جس کام سے بھی نکالنا تو نکالنا بھی کس راستے سے؟ سچائی کے راستے سے۔ مدخل صدق، ٹروتھ انٹری، یعنی میری جو انٹری ہے اس کام کے اندر، اس عمل کے اندر، اس جگہ کے اندر، وہ بھی سچائی پر ہو، اور جب میں اس عمل سے نکلوں باہر، ایگزٹ ہو میرا، تو وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ سچائی کے ساتھ۔ مخرج صدق۔ دیکھیں نا، ہم زندگی میں چھوٹی سے چھوٹے عمل سے لے کے بڑے سے بڑے منصوبے تک ہماری 2 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ کبھی ہم ابھی مثلا آپ مسجد میں آئے ہیں تو آپ گیٹ سے مسجد میں کیا ہوئے ہیں؟ داخل ہوئے، مدخل صدق۔ اور ابھی آپ نماز پڑھ کے دعا مانگ کے جب نکل کے جائیں گے تو یہ ایگزٹ ہوگا، مخرج صدق۔ آپ نماز شروع کرتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ آپ نماز کے عمل میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، تو آپ اس عمل نماز سے کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ ایگزٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اس سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ آپ بزنس کرتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں تو اس اپنے حصول معاش کے معاملے میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں۔ شاپ رات کو بند کر کے واپس آتے ہیں تو آپ اس میں سے ایگزٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی میں بے شمار انٹریز ہیں اور بے شمار ایگزٹس ہیں۔ آپ نے بچے کی شادی کرنی ہے، رشتے کی تلاش شروع کی آپ نے بیٹے یا بیٹی کے لیے، تو آپ اس عمل میں کیا ہو گئے؟ انٹر ہو گئے۔ اور جب آپ نے وہ رشتہ کر لیا، بیٹی رخصت کر دی، بہو گھر میں لے آئے، تو آپ اس عمل سے کیا ہو گئے؟ ایگزٹ ہو گئے، باہر نکل آئے۔ میں نے ابھی تقریر شروع کی ہے تو میں اس تذکیر اور تقریر اور اس موعظت کے عمل میں انٹر ہو گیا ہوں، اور جب میں وما علینا الا البلاغ کہوں گا تو اس میں سے میں ایگزٹ ہو جاؤں گا، باہر آ جاؤں گا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال ہماری زندگی اسی طرح کی انٹریز اور ایگزٹ سے بھری پڑی ہے۔ دیکھیے کتنی حسین دعا ہے، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اللہ نے ہمیں سکھاتے ہوئے کہا کہ لوگوں میرے حضور میں ہمیشہ یہ فریاد کرو کہ مالک کسی عمل میں بھی ہماری انٹری بھی سچ کے ساتھ ہو اور ایگزٹ بھی سچ کے ساتھ ہو، کہیں پہ جھوٹ نہ ہو، دجل نہ ہو، فریب نہ ہو، دھوکہ نہ ہو،
غبن نہ ہو، حق تلفی نہ ہو، ظلم اور زیادتی نہ ہو، خیانت نہ ہو، کہیں پر بھی یہ چیز، بلکہ داخلہ بھی سچائی سے ہو اور وہاں سے نکلنا بھی کیا ہو، سچائی کے ساتھ۔ اور اگلی چیز جو اس دعا میں سکھائی، وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اے مالک جس طرح انٹری اور ایگزٹ سچائی کے ساتھ ہو نا، تو یہ راستہ بہت مشکل ہے کہ داخل ہوتے ہوئے بھی سچائی کی گارنٹی ملے اور نکلتے ہوئے بھی سچائی کی گارنٹی ملے۔ ہاں یہ ممکن ہو سکتا ہے اگر تو اس سارے عمل میں میرے لیے کوئی سلطان مقرر کر دے، میرے لیے کوئی کیا مقرر کر دے، سلطان، مددگار، مجھے کنٹرول کرنے والا، میری مدد کرنے والا، میری ہیلپ کرنے والا، اس طرح میرا وہ سلطان زندگی کا محافظ و نگہبان بنے۔ وہ بابا بلے شاہ علیہ الرحمہ نے کہا نا، کرکتن والتیان کڑے نہیں آون ایس جہان کڑے، تو سدا نہ پیکے رہنا آئے، نہ کول امبڑی دے بہنا آئے، انت وچھوڑا پہنا آئے، وس پیسے سس ننان کڑے، کرکتن والتیان کڑے نہیں آون ایس جہان کڑے۔ وہ کوڑے روح کو مخاطب کر رہے ہیں، روح کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے روح، رب نے تجھے یہ جسم چرخا دیا ہے، اس میں گزرنے والی سانسیں، وہ آپ کو سوت دیا ہے جو اس چرخے پہ کاٹا جاتا ہے، تو یہ تمہاری جو سانسوں کا سوت ہے یہ الجھ نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے، ان کو اس طرح کاٹو اور ان سے اتنی حسین چادر تیار کرو کہ جب رب کی بارگاہ میں جاؤ تو رب کہے، واہ بندے، تو نے اپنے اس جسم کے چرخے پہ سانسوں کا سوت کیا کاٹا ہے، کیا حسین چادر بنائی ہے، کیا حسین چادر بنائی ہے۔ اے پیکا راج دن چار کڑے، نہ کھیڈو کھیڈ گزار کڑے، نہ ویلی رو کر کاج کڑے، بس پیسے سس ننان کڑے۔ بار بار روح کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، نہ حسن نہ کرمان نہ حسن جوانی دا، پردیس نہ رین سیلانی دا، اس دنیا جھوٹی فانی دا، نہ ریسی نام نشان کڑے، کرکتن والتیان کڑے۔ لمبی ان کی نظم ہے موعظت و نصیحت والی، اینڈ پہ جا کے پتہ وہ کیا کہتے ہیں، ایک اوکھا ویلا آوے گا، ایک اوکھا ویلا آوے گا، سب ساکھ سگی پج جاوے گا، کر مدد و بار لگاوے گا، جڑا بلے دا سلطان کڑے۔ ان کا ہر انسان کی زندگی میں ایک سلطان ہوتا ہے، جس کسی کو وہ سلطان اچھا نصیب ہو جائے اور پھر وہ مدد کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہو تو پھر وہ ہر مشکل سے پار لگا دیتا ہے۔ تو فرمایا مجھ سے مانگو کہ یا اللہ ہر معاملے میں داخل بھی سچائی سے کرنا، اس میں سے نکالنا بھی سچائی کے ساتھ، لیکن یہ مشکل سفر آسان ہو جائے گا اگر تو مجھے سلطانن نصیرا، کوئی مدد کرنے والا سلطان عطا کر دے۔ اب ذرا اس بات پہ غور کیجئے گا کہ رب نے یہ دعا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں کیسے قبول فرمائی۔ سلطان وہ عطا کیا جس سے بڑا سلطان کائنات میں ہے، جس سے بڑا سلطان کائنات میں ہے، سلطان اعظم، سب سے بڑا سلطان، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ادخلنی، داخلہ کیسے ہوا، داخلہ کیسے ہوا، قربان جاؤں، داخلہ ایسے ہوا کہ اب قیامت تک جو اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے ان کے داخلے کا ثواب بھی سیدنا صدیق اکبر کو منتقل ہوتا ہے۔ اولہم ایمانا، سب سے پہلے ایمان قبول کیا، اور وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور نکلے کیسے اس جہان سے۔ ایک دن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر جب نیک روح جنت سے جاتی ہے نا، جنت سے، تو فرشتے آ کے اس کے کان میں ایک میٹھی میٹھی بولی سناتے ہیں، پتہ ہے کیا وہ کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان،
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی، رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور وہ کہتے ہیں کہ اے پاک روح، اے مطمئن جان، آ میرے بندوں میں داخل ہو جا، آ میری جنت میں داخل ہو جا۔ رحمت کونین نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سنایا نا تو آپ نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ، واقعی یہ ہر جانے والے کو فرشتے آ کے سناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو ہر کو چھوڑ، تجھے مبارک ہو، جب تو جائے گا تو ملائکہ آ کے تجھے یہ آیت سنا کے لے کے جائے گا۔ وہ سلطان النصیرہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وصال ہوا نا، جب وصال ہوا تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع پہنچی، کنز العمال میں، مجمع الزوائد میں، تاریخ دمشق میں، الاستیاب میں، بہت سی کتب میں یہ روایت موجود ہے، مسند بزار میں۔ تو حضرت سیدنا مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پہنچے، اور آپ جب گھر سے نکلے نا تو گھر سے نکلنے کی کیفیت پتہ ہے کیا تھی؟ کہ آپ اپنے گھر سے نکل کے حضرت ابو بکر کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، تین کیفیتیں بیان کی، مسرعن، تیزی کے ساتھ، دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، باقیاً، روتے ہوئے جا رہے ہیں، اور تیسری مسترجعن، زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، بار بار کہتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جا کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں رحمک اللہ یا ابا بکرین، اے ابو بکر اللہ کی تجھ پہ رحمت ہو۔ دعائیں دینی شروع کی، جیسے ہمارے یہاں کوئی چلا جائے تو ہم افسوس کے لیے جائیں تو کہتے ہیں یار بڑا نیک تھا، اتنے حج کیے ہوئے تھے، یار یہ بہت سخی تھا، یار یہ غریبوں کا بڑا خیر خواہ تھا، تو ہم اس کی اچھی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سیدنا مولا کائنات سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ کھڑے ہوئے آپ نے 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50 60 70 80 90 92 حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل بیان فرمائے۔ کتنے فضائل؟ ہم نے انہیں آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے کہ نہیں جی یہ ابو بکر کا نام لینے والے ہیں، یہ علی کا نام لینے والے ہیں، معاذ اللہ ان کی آپس میں کوئی رقابت تھی، ان کی بھی آپس میں عداوت تھی، کوئی ان کی دشمنی تھی۔ بابا دیکھو تو صحیح کہ مولائے کائنات وقت رخصت سیدنا صدیق اکبر کو 92 القابات کے ساتھ ان کے لیے رحم کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے حضور سے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، 92 القاب، اور ان میں ایک لقب میں آپ کو صرف سناتا ہوں، پتہ کیا تھا؟ ان کا اے ابو بکر اللہ تجھ پہ رحمت فرمائے، تم تو وہ ہو جن کا نام صدیق خدا نے بھی رکھا، مصطفیٰ نے بھی رکھا، جن کا صدیق نام کسی دنیا کے انسان نے نہیں رکھا، اللہ نے رکھا ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے رکھا ہے۔ اچھا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا ان کی شان کا یہ پہلو بھی دیکھیے، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام جب شب معراج، میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کسی بھی معاملے میں انٹری اور ایگزٹ میں جب سلطان ایسا ہو، جب سلطان ایسا ہو، مجھے یہاں پہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے نا روک کے تو آپ کو لے کے چلنا ہے دور حاضر کا ایک بہت بڑا ہسٹورین برٹش تھامس کارن لائل، اس کا نام ہے، یورپ میں اور پوری دنیا ادب میں اہل علم اس کو جانتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا رائٹر تھا اور کتنا بڑا فلاسفر تھا، کتنا بڑا ہسٹورین تھا۔ اس نے نا ایک کتاب لکھی ہیروز اور ہیرو ورشپ، ہیرو ورشپ ان ہسٹری، یہ اس نے کتاب لکھی۔ اس میں اس نے مختلف پروفیشن کے نا لوگوں کا انتخاب کیا کہ مثلاً بادشاہ دنیا میں کون سا بڑا گزرا ہے، دنیا کے اندر تبلیغ کرنے والا بڑا کون سا گزرا ہے، دنیا کے اندر اور دیگر شعبہ جات کے حوالے سے کون بڑا گزرا ہے۔ تو اس نے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے جس نبی کو اپنی اس کتاب میں ہیرو کے ساتھ انٹروڈیوس کروایا تھا کرسچین، لیکن اس نے کہا میں یہ دیانت و امانت سے کہنے پہ مجبور ہوں کہ اس کائنات نبوت و رسالت میں سب سے بڑے نبی اور رسول رحمت کونین محمد مصطفیٰ کی اس کتاب کا میں ایک ریفرنس آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ جب اس نے حضور علیہ السلام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز پروفٹ،
ہیرو ایز پروفٹ. حضور علیہ السلام کو جب اس نے اس کے اوپر لکھنا شروع کیا نا تو اس میں لکھتے لکھتے اس نے کہا کہ یورپ والوں کو اور مغرب والوں کو اپنی اس غلط روش سے باز آنا چاہیے جو مسلمانوں کے نبی پہ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں. یہ کوئی 1.5 صدی پہلے کی اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے, لیکن میں اس میں آج کے فکر داخل کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا لوگوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم ان پر طرح طرح کے بہتان اور تہمتیں اور الزام لگاتے ہو. انہوں نے کہا انہوں نے 14 صدیاں پہلے جو عمارت بنائی تھی نا اسلام کی, اس عمارت اسلام میں آج بھی 2 ارب آدمی اپنے دلوں کی دھڑکنیں نچھاور کر رہے ہیں. 2 بلین پیپل اس دنیا میں آج بھی اس عمارت. انہوں نے کہا اگر وہ عمارت جھوٹ پر بنائی جاتی تو اتنے لمبے عرصے تک چلنی نہیں تھی. اگر وہ جھوٹ پر قائم کی جاتی تو اتنی مخلوق خدا کو وہاں سے فیض اور ہدایت نہیں ملنی تھی. انہوں نے کہا یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ جو مسلمانوں کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے وہ خود بھی سچے تھے, ان کا پیغام بھی سچا تھا. وہ سلطان النصیرہ سیدنا صدیق اکبر کو وہ سلطان النصیرہ ملا ہے. اور اس کا ایک جملہ سنیے, انگلش سمجھنے والے دوستوں کو بہت لطف آئے گا. اس نے کہا نو ایمپرر ود ہز کراؤن was obeyed as this Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in a clock with his own clouting. اس نے کہا خدا کی قسم دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ اپنے تخت کے ساتھ, اپنے اقتدار کے ساتھ, اپنے وسائل کے ساتھ, اپنی طاقت و حشمت کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں وہ مقام نہیں بنا سکے جو مسلمانوں کے نبی نے اپنے کرتے میں ہاتھوں سے پیوند لگا کے مسلمانوں کے دلوں میں بنا. ان کا سارے سلطانات عالم کی عظمت و سطوت ایک طرف اور رحمت کونین ان کی عظمت وہاں سے شروع ہو رہی ہے جہاں ان کی عظمتیں ختم ہو رہی ہیں. وہ سلطان النصیرہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نصیب کیا. اچھا جب آقا شب معراج ہے نا, امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ میں اس روایت کو لائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں سارا سفر کرنے کے بعد واپس آنے لگا نا تو مجھے ایک فکر ستانے لگی کہ میں نے 7 آسمان بھی دیکھے, جنت بھی دیکھی, دوزخ بھی دیکھی, ملائکہ سے بھی ملا, نبیوں سے بھی ملاقات ہوئی, اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوا, تحفے بھی وصول کیے. اب پلٹ کے جا رہا ہوں تو آپ نے اپنے اس الجھن اور پریشانی کا ذکر نا سیدنا جبریل امین سے کیا, جبریل امین سے, اور کہا جبریل ان قومی لا یصدقونی. میں واپس پلٹ کے جا رہا ہوں نا, میری قوم نے میری بات ماننی کوئی نہیں, میری قوم نے میری بات ماننی کوئی نہیں, انہوں نے تسلیم نہیں کرنا, میری تصدیق نہیں کرنی انہوں نے. سیدنا جبریل امین رضی اللہ علیہ السلام فوراً بولے اور کہا یا رسول اللہ پریشان نہ ہو, قوم تصدیق کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ الگ بات ہے, اس کو چھوڑ دیں, آپ جا کے اس ذرا واقعے کو بیان تو کریں. سب سے پہلے آپ کی صدیق ابو بکر صدیق فرمائے, جو سب دیکھو کا ابو بکر فرمایا, ابو بکر آپ کی سب سے پہلے تصدیق کریں گے, سب سے پہلے تصدیق کریں گے. میں قرآن و حدیث میں مفسرین اور محدثین کو پڑھتا رہا کہ شان صدیقیت میں کیا کیا لکھتے رہے. انہوں نے کہا اگر آپ اس اینگل سے جائزہ لینا شروع کریں نا تو خدا کی قسم آپ کی عقل ورطہ حیرت میں گم ہو جائے گی. اور ان کا سچ بولنے والے کو قرآن و حدیث میں صادق کہا گیا اور صدیق بھی کہا گیا, لیکن صادق و صدیق کے فرق ایک سے ایک بڑھ کر. ان کا صادق وہ جسے لوگ سچا کہیں اور صدیق وہ جسے خدا سچا کہے, جسے خدا سچا کہے. انہوں نے کہا صادق وہ جس کا قول سچا ہو, اور کہا صدیق وہ جس کا عمل بھی سچا ہو, جس کے اعمال و احوال بھی سچے ہوں. انہوں نے کہا صادق وہ کہ جو واقعہ ہو جائے تو بیان کرے کہ ایسے ہوا اور وہ اس کے مطابق بیان کر دے. اور کہا صدیق وہ جو واقعہ نہ بھی ہو زبان سے نکال دے, رب واقعہ اس طرح کر دے. صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جو زبان سے نکال دے
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتی ہیں کہ جب میرے والد گرامی زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے تو مجھے بلایا اور بلا کے کہا عائشہ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں وہ غابہ کا باغ اس کی جتنی کھجوریں اترتی ہیں وہ تمہیں میں نے گفٹ کی ہوئی ہیں تحفے کے طور پہ دی ہوئی ہیں. موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے. ان کا جی ابا جان مجھے یاد ہے. ان کا بیٹا اس سیزن کی کھجوریں تو نے نہیں نہ اتاری تو اب بس چند دن کے بعد نا وہ وراثت بن جائے گی پھر وہ تمہاری نہیں ہوگی. تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں تو پھر وہ وراثت اللہ کے حکم کے مطابق ان کے اندر تقسیم ہوگی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے عرض کی ابا جان اللہ آپ کو زندگی دے صحت دے تندرستی دے. وہ آپ نے کہا 2 بھائی اور 2 بہنیں میری تو ایک ہی بہن ہے. میری تو 2 بہنیں نہیں ہیں ایک میں ہوں اور دوسری میری بڑی باجی جان حضرت اسماء بنت ابی بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو 2 ہی بہنیں ہیں تیسری بہن کون سی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عائشہ وہ جو میں نے ایک دوسری شادی کی ہوئی ہے نا تمہاری والدہ کے علاوہ دوسری شادی حضرت حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا وہ اللہ کی طرف سے امید سے ہے اور مجھے یقین ہے کہ ادھر بھی بیٹی پیدا ہوگی. ابھی بیٹی پیدا ہوگی. محدثین مفسرین نے اس پہ لکھا انہوں نے کہا اس میں سیدنا صدیق اکبر کی 2 شانیں کہ ایک یہ بھی پتا ہے کہ عنقریب میں دنیا سے جانے والا ہوں اور یہ بھی پتا ہے کہ چند ماہ کے بعد میری اہلیہ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ لڑکا نہیں بلکہ کیا ہوگا لڑکی ہوگی. حضرت عائشہ کہتے ہیں خدا کی قسم ابا جان کے وصال کے بعد ہماری امی حضرت حبیبہ بنت خارجہ کے ہاں رب نے بیٹا نہیں دیا بلکہ بیٹی عطا فرمائی. جو زبان سے نکل گیا وہی کہہ دیا. دوستان عزیز یہ جو صدق و صداقت اور صادق و صدیق کی بہاریں ہیں ذرا آپ اس میں سے پلٹ کے آئیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کی طرف. وقت ہو گیا لیکن میں پیغام تک آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 177 اللہ رب العالمین نے نا پورے دین کا خلاصہ بیان کیا. پورے دین کا خلاصہ 15 چیزیں. کتنی چیزیں 15 چیزیں بیان فرمائیں پورے دین کا خلاصہ. فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. فرمایا ایمان لانا ہے اللہ پر نبیوں پر کتابوں پر آخرت پر فرشتوں پر آسمانی کتب پر یہ چیزیں بیان کی. اس کے بعد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ مال خرچ کرنا ہے رشتہ داروں پر والیتاما یتیموں پر والمساکین مسکینوں پر وابن السبیل مسافروں پر والسائلین سوال کرنے والوں پر وفی الرقاب قرضے میں پھنسے ہوئوں کو قرض سے نجات دلانے میں اپنا مال خرچ کرنا ہے. واقام الصلاۃ نماز قائم کرنی ہے. وآت الزکاۃ زکات دینی ہے. والموفون بعہدہم وعدے پورے کرنے ہیں. والصابرین فی الباساء اچھے برے وقت میں صبر کرنا ہے. 15 چیزیں پورا دین ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا. اور دین اکٹھا کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے اینڈ پتہ ہے کیا کس چیز پہ کیا. فرمایا یہ 15 چیزیں انسان کو فائدہ تب دے گی اولئک الذین صدقوا جن کی زندگی میں سچ کا نور روشن ہو. سچ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک نمازی تہجد بھی پڑھتا ہے مگر زبان پہ سچائی نہیں ہے تو تہجد اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. ایک آدمی 10 حج کر چکا ہے لیکن اس کے پاس سچائی کا نور نہیں ہے تو اس کو وہ درجنوں حج بھی کسی کام میں آنے والے نہیں ہیں. قرآن و حدیث میں آپ جہاں کہیں بھی پڑھتے چلے جائیں خدا کی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے ان سے پوچھا ان کا رب نے آپ کو اتنی عزتیں عظمتیں شانیں بلندیاں عطا کی اتنی کرامتیں عطا کی کہ جن کی حد ہی کوئی نہیں ہے آپ اس مقام تک کیسے پہنچے. ان کا ایک وجہ سے ان کا وہ ہمیں بھی بتا دیں. انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ میرے رب نے میرے اوپر یہ سارے فضل کیوں کیے تو مجھے ایک ہی جواب ملا کہ میں نے بچپن سے لے کے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس سچ کی وجہ سے رب نے یہ سارے فضل عطا کیے. 2 شاہراہیں رحمت کونین نے متعین کی. بس آج کی اس گفتگو میں آخری حدیث مبارکہ اور یہ پیغام ہے آج کی گفتگو کا. 2 شاہراہیں
جیسے ہم کہیں کہ یار لاہور کیڑی سڑک جاندی ہے، تجھ کو وہ جی ادھروں ہے جنوب جاؤ تو لاہور جاتی ہے. اچھا اسلام آباد کون سی جاتی ہے جی؟ یہ شمال کی طرف جائیں تو یہ اسلام آباد جاتی ہے. اب میں اگر جنوب سائڈ پہ سفر کر رہا ہوں تو میں نے اینڈ پہ پہنچنا کہاں ہے؟ لاہور. اسلام آباد نہیں پہنچ سکتا، وہ مجھے لاہور لے کے جائے گی. اسلام آباد جانا ہے تو پلٹنا پڑے گا، واپس ادھر کی طرف منہ کرنا پڑے گا، گاڑی کو اسلام آباد والی سڑک پہ ڈالنا پڑے گا. بلا تشبیہ و بلا مثال میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری میں 2 شاہراہیں ہمیں بتائیں. ان کا لوگوں ایک راستہ جا رہا ہے جنت کی طرف، ایک راستہ جا رہا ہے جہنم کی طرف. فرمایا میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، سچ کا راستہ جا رہا ہے جنت کی طرف اور جھوٹ کا راستہ جا رہا ہے جہنم کی طرف. یاد رکھو، اگر تم چل رہے ہو جھوٹ کے راستے پہ اور کہو کہ پہنچ جنت میں جائیں گے، نہیں پہنچ سکتے. چل رہے ہو تم سچ کے راستے پر اور کوئی تمہیں ڈراتا رہے کہ دوزخ میں گر جاؤ گے، نہیں جا سکتے. جس راستے کے مسافر ہو اسی راہ کی منزل تک پہنچو گے. بس دعا مانگو بیچ میں کہ اگر غلط راہ ہے تو کوئی سلطان مل جائے، کوئی مددگار مل جائے جو اس غلط راستے سے پکڑ کے سچ کے حق راستے کے اوپر چلانے کی طرف لگا دے، جو اس طرف لگا دے. تو دوستان عزیز، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی میں جتنی بھی عظمتیں ہیں، جتنی بھی رفعتیں ہیں، جتنے بھی کمالات ہیں، جتنی بھی ان کو شانیں ملی ہیں، وہ ساری شانوں کا لب لباب اور خلاصہ کیا ہے؟ سچ. سچ بولنا، اس زبان سے ہمیشہ سچ بولنا، عمل سے ہمیشہ سچ کا اظہار کرنا. کسی کام میں داخل ہو تو سچائی کے ساتھ اور نکلے تو کس کے ساتھ؟ سچائی کے ساتھ. رب ہمیں اس سچائی کے نور سے فیض عطا فرمائے. وآخر دعوانا